وزیر آباد، اب وزیر آباد میں کیا ہوتا ہے میں ذرا آپ کو پھر زیادہ بتا دوں، یاد کرا دوں کہ ہوا کیا۔ وزیر آباد میں وہ جب اس لڑکے نے گولیاں چلائیں، یہ جو نوید یا جو بھی اس کا نام تھا، تو سب سے پہلے ایک چیز یاد رکھیں کہ اس نے پسٹل سے ریپڈ فائر کیا۔ میں آپ کو یہ بتا دوں، میں نے پسٹل شوٹنگ کی ہوئی ہے۔ پسٹل شوٹنگ کے اندر اگر آپ سنگل شاٹ بھی چلاتے ہیں اور اگر آپ پریکٹس نہ ہو تو وہ بھی اوپر چلا جاتا ہے، کبھی ٹرائی کر کے دیکھ لیں۔ لیکن اگر آپ ریپڈ فائر کرتے ہیں تو وہ ناممکن ہے، جب تک آپ کو پریکٹس نہ ہو وہ ناممکن ہے کہ وہ سیدھا اوپر نہ چلا جائے۔ اس لڑکے نے، اور اگر وہ پیچھے سے وہ ابتسام ہمارا ہیرو نہ آتا، وہ بھی اللہ نے بچانا تھا مجھے، وہ نہ اوپر اس کے ہاتھ کرتا تو وہ یہ ساری گولیاں اوپر لگنی تھی۔ وہ کیونکہ اس کا ہاتھ لگتا ہے وہ اس کی گولیاں نیچے لگتی ہیں، لیکن اس کا ہاتھ ایسے جاتا ہے، وہ اوپر نہیں جاتا۔ اس کا مطلب وہ ٹرینڈ آدمی تھا، تو وہ ادھر سے گولی آتی ہے۔ لیکن جب میں گر رہا تھا، میری ٹانگ پہ جب گولیاں لگیں، کیونکہ ٹانگ پہ جب گولیاں لگی میں گر گیا، تو جب میں گر رہا تھا میرے اوپر سے گولیاں، اور مجھے واضح ہوا کہ دو مجھے سنے، ایک اس کا برسٹ سنا اور اس کے اوپر ایک اور میں نے دو برسٹ، یعنی کہیں اور سے بھی گولیاں آئیں۔ میں کہتا رہ گیا کہ سامنے سے گولیاں آئی ہیں، کیونکہ مجھے اوپر سے گولیاں میرے گزری جب میں گر رہا تھا۔ تو ایک دم میں ابھی ہاسپٹل پہنچتا ہی نہیں ہوں، شوکت تھانہ پہنچتا نہیں ہوں، اس کی سٹیٹمنٹ آ جاتی ہے، ایک ریکارڈ کر کے اس کی سٹیٹمنٹ آ جاتی ہے۔ اور ریکارڈ سٹیٹمنٹ کیسے آتی ہے؟ اس کی ریکارڈڈ سٹیٹمنٹ آتی ہے کہ میں اکیلا تھا۔ یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، کسی نے اس کو پروگرام کیا ہوا تھا۔ اگر آپ کو شک بھی ہونا کہ یہ آدمی، یہ طوطا اس کو پڑھایا نہیں ہوا تھا، تو اس کی آپ پہلی سٹیٹمنٹ سن لیں کہ میں اکیلا تھا۔ کیا ضرورت ہے آپ کو کہنے کی میں اکیلا تھا؟ آپ نے تو یہ پڑھایا گیا نا کہ جی میرا بڑی توہین ہوگی مذہب کی، اس لیے میں نے عمران خان کو مار دیا۔ اسکرپٹ تو یہ تھی۔ اکیلا کدھر سے ایڈ ہو گیا؟ اس لیے اکیلا تھا کیونکہ اگر اور تھے تو اس کا مطلب کہ دینی انتہا پسند نے نہیں مارا۔ اگر اور پتہ چل جائے گولی مارنے والے، تو اس کا مطلب کہ پورا ایک پروگرام بنا ہوا تھا عمران خان کو قتل کرنے کا۔ تو اس لیے اس نے میں اکیلا تھا۔ اور اس کی جو پہلی سٹیٹمنٹ تھی وہ بھی بڑی مزیدار ہے۔ کون سے پولیس، ابھی گولیاں لگی ہیں مجھے، ابھی میں ہاسپٹل بھی نہیں پہنچا، تو کون سا پولیس ایک سٹیٹمنٹ اس کی ریکارڈ کر کے تو جا کے سلیکٹڈ لوگوں کو دیتی ہے، وہ جو کہ مخالف ہے تحریک انصاف کے، ان رپورٹرز کو دیتے ہیں جو ہمارے خلاف ہے۔ اب یہ ذرا سنیں، اس کی سٹیٹمنٹ آتی ہے، اور سٹیٹمنٹ ریکارڈ کون کرتا ہے؟ ڈی پی او گجرات اپنے فون سے اس کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کراتا ہے، اور ڈی پی او گجرات اس کے فون سے کدھر جاتی ہے سٹیٹمنٹ؟ وہاں رکتی نہیں ہے سٹیٹمنٹ۔ یعنی چلیں اگر اپنے لیے، آپ نے پولیس نے اپنے لیے سٹیٹمنٹ رکانی چلے وہ بھی مان لیں، لیکن نہیں، ابھی تفتیش بھی نہیں ہوئی، ایف آئی آر بھی نہیں کٹی، اور وہ سٹیٹمنٹ کس کو بھیجتا ہے؟ اب ذرا دیکھ لیں۔ وہ ریکارڈ کرواتا ہے 1 گھنٹے کے بعد سٹیٹمنٹ، لیکن 6:01 میں غریدہ فاروقی ٹویٹ کرتی ہے، وہ 6:02 وقار ستی جس نے پہلے ویڈیو ریلیز کی تھی وہ ٹویٹ کرتا ہے، 6:02 میں مرتضی سلنگی ٹویٹ کرتا ہے، وہ حامد میر 6:03 پہ ٹویٹ کرتا ہے، اور جو آپ کو پتا ہے کہ ہمارا کتنا خیر خواہ چینل ہے جیو نیوز، وہ 6:04 پہ کرتا ہے ٹویٹ، یعنی پروگرام اس کے دکھاتا ہے وہی اس کی سٹیٹمنٹ۔ اور پھر سما آپ کو اگلا پتا کہ وہ ہمارا کتنے خیر خواہ چینل ہے، یعنی چن کے ان چینلز کو ہی بھیجا جاتا ہے، وہ کرتا ہے، وہ بھی 6:04 پہ کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر باقی چینلز آتی ہیں۔ تو سب سے پہلے ڈی پی او جو سٹیٹمنٹ ریکارڈ کراتا ہے اس کی، وہ سب سے پہلے جاتی ہے ان رپورٹرز کو جو کہ سب کو پتا ہے کہ اس وقت تحریک انصاف کے مخالف ہیں۔
تو اب سوال یہ ہے کہ ڈی پی او تو ہمارا ہے، پنجاب گورنمنٹ تو ہماری ہے، تو ہمارا اپنا ڈی پی او ریکارڈ کروا کے سٹیٹمنٹ بھجواتا کدھر ہے؟ اور پھر جو اگلا سوال یہ ہے کہ ہمیں یہ ڈی پی او کی کوئی سٹیٹمنٹ آئی کہ جی شروع میں کوئی عجیب سی سٹیٹمنٹ اس کی آئی، تو میں یہ تھا اس ویڈیو کو ریلیز کرنا۔ پھر ایک اور چیز ہے کہ سی ٹی ڈی جب وہ ویڈیو ریلیز کرتی ہے جو اس کی بیک گراؤنڈ ہے وہ چینج کر دیتی ہے بعد میں۔ پھر سی ٹی ڈی کے جو اس آدمی کو جو ملوث تھا اس کو جب بلایا جاتا ہے جے آئی ٹی میں، وہ بھی منع کر دیتا ہے کہ میں نہیں آتا۔ پھر سے پنجاب گورنمنٹ کے نیچے ہے وہ منع کر دیتا ہے کہ میں نہیں کوآپریٹ کرتا۔ یعنی کیا وجہ ہے؟ اب میں سوال سب سے پوچھتا ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ یہ ہمارے نیچے آفیسرز، پہلے تو وہ نہیں، ہم اپنی ایف آئی آر نہیں رجسٹر کروا سکتے، اور پھر وہ منع کر دیتے ہیں کہ جی ہم نہیں کوآپریٹ کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ کون ان کو روک رہا تھا؟ ہمارے سے ظاہر ہے کوئی زیادہ طاقتور فورس تھی جو روک رہا ہے ان کو۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد جے آئی ٹی کی فائنڈنگز آتی ہیں، وہ عدالت میں جو آپ فائنڈنگز رکھتے ہیں اس میں کیا چیز سامنے آتی ہے؟ نمبر 1 کہ 3 شوٹر تھے، 2 نہیں تھے، 3 شوٹر تھے۔ ایک تو وہ نوید جس نے گولیاں ماری، دوسرا ایک اوپر سے جو گولیاں، جو میں کہہ رہا تھا اوپر سے آئیں گولیاں، وہ اب وہاں بھی ان کے جو گولیوں کے جو شیلز ہوتے ہیں وہ وہاں ملے اوپر، 8 غالباً اوپر ملے، 10 نیچے ملے، اور 2 اور نیچے ملے جو اور مختلف بندوق سے چلائے ہوئے تھے۔ جو گارڈز تھے ہمارے اوپر، ان کی فورینزک جب ٹیسٹ کرایا گیا کسی کی بھی گولی نہیں چلی تھی، کیونکہ جو گارڈ سب سے قریب تھا اس کے تو 6 گولیاں اس کے اندر سے نکلی، تو وہاں تو کسی کے پاس بھی نہیں تھا۔ اور پھر یہ بھی چیز سامنے آ گئی کہ معظم جو تھا، جو معظم شہید ہوا، وہ آپ کوئی بھی اگر آپ کو سوشل میڈیا پہ وہ ویڈیو مل سکتی ہے، اس کا سلو موشن دیکھ لیں۔ وہ معظم جب جاتا ہے اس کے پیچھے، تو جیسے ہی اس کے سامنے آتا ہے نوید کے، اس کو گولی لگتی ہے۔ وہ گولی نہ آگے سے لگتی ہے نہ کنٹینر سے لگتی ہے، وہ گولی کہیں دور سے آ کے لگتی ہے اس کے اس طرف، اور وہ نوید کے لیے وہ گولی تھی۔ معظم راستے میں آ گیا، کیونکہ یہ لیاقت علی خان والا ٹائپ انہوں نے انسیڈنٹ بتانا تھا، کیونکہ فوری طور پہ جو ایک آدمی کو مار کے کہے جی بس ایک آدمی ہم نے مار دیا، تو وہ بچ گیا نوید، اور معظم شہید ہو گیا۔ اچھا، اب نہ وہ کوآپریٹ کر رہے ہیں، نہ ہماری جو ہم چاہ رہے تھے کہ اس وقت ایکس پرائم منسٹر پہ ہوا ہے، ساری گورنمنٹ کوآپریٹ کرے گی۔ ہمیں تبھی پتہ چل گیا جب میں ایف آئی آر رجسٹر نہیں کروا سکا کہ کوئی کوآپریشن نہیں ملے گی۔ پھر ایک اور ہے جو اس کا موبائل فون ہے، سی ٹی ڈی جے آئی ٹی نے اس کے موبائل فون کے اوپر فورینزک کرانے کے لیے اس ادارے کو دیا جو فیڈرل گورنمنٹ کے نیچے ہے، کہ بتائیں جناب کہ اس کو کالز کدھر کدھر سے آئی ہیں۔ اس ادارے نے منع کر دیا کہ نہیں ہم نہیں دیتے۔ کیوں نہیں دیتے؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ تو اس سے آپ خود، سر میں چاہتا ہوں کہ آپ خود ذرا سوچ لیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے، کہ یہ ملک کے اندر بجائے آپ یہ سوچیں کہ ملک کے سربراہ کو قتل کرنے کی سازش ہے، یہ ساروں کو مدد کرنی چاہیے، وہ کوئی مدد نہیں کر رہا۔ وہ تو چھوڑے فیڈرل ادارے کو، اپنے جو نیچے پولیس کام کر رہی ہے وہ نہیں مدد کرنے کے لیے تیار۔